بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ میری آپ سبھی سے التجا ہے کہ ایک مرتبہ درود ابراہیمی پڑھ لیجیے گا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ جنہیں ہم نے کتاب عطا فرمائی وہ اس نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو ایسا پہچانتے ہیں جیسے آدمی اپنے بیٹوں کو پہچانتا ہے، اور بے شک ان میں ایک گروہ جان بوجھ کر حق چھپاتے ہیں۔ اے سننے والے، یہ حق ہے تیرے رب کی طرف سے، یہ حق وہی ہے جو تیرے رب کی طرف سے ہو، تو خبردار تو شک نہ کرنا۔ اور ہر ایک کے لیے توجہ کی ایک سمت ہے کہ وہ اسی کی طرف منہ کرتا ہے، تو یہ چاہو کہ نیکیوں میں اوروں سے آگے نکل جائیں۔ تم کہیں ہو اللہ تم سب کو اکٹھا لے آئے گا، بے شک اللہ جو چاہے کرے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج جو بات میں آپ لوگوں سے ڈسکس کروں گی وہ یہ ہے، یعنی علماء یہود و نصارہ، مطلب یہ ہے کہ کتب سابقہ میں نبی آخر الزماں محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اوصاف واضح اور صاف بیان کیے گئے ہیں، جن سے علماء اہل کتاب کو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ختم الانبیاء ہونے میں کچھ شک و شبہ باقی نہیں رہ سکتا، اور وہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اس منصب عالی کو پورے یقین کے ساتھ جانتے ہیں۔ یہودیوں کے علماء میں سے عبداللہ بن سلام جب مشرف اسلام ہوئے تو حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے ان سے دریافت کیا کہ یعنی علماء یہود و نصارہ وہ اس نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو ایسا پہچانتے ہیں جیسے آدمی اپنے بیٹوں کو پہچانتا ہے، میں جو معرفت بیان کی گئی ہے اس کی کیا شان ہے؟ انہوں نے فرمایا کہ اے عمر رضی اللہ عنہ، میں نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو دیکھا تو بے اشتباہ کہ میں گواہی دیتا ہوں کہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اللہ تعالیٰ کی طرف سے اس کے بھیجے گئے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہیں۔ ان کے اوصاف اللہ تعالیٰ نے ہماری کتاب توریت میں بیان فرمائے ہیں۔ بیٹے کی طرف سے ایسا یقین کس طرح ہو، عورتوں کا حال ایسا قطعی کس طرح معلوم ہو سکتا ہے؟ حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے ان کا سر چوم لیا۔ مسئلہ اس سے معلوم ہوا کہ دینی محبت میں پیشانی چومنا جائز ہے، مسئلہ حق کو چھپانا معصیت و گناہ ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ روز قیامت سب کو جمع فرمائیں گے اور اعمال کی جزا و سزا دیں گے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ہم سب کے تمام گناہوں کو معاف فرمائے اور ہمیں صراط مستقیم کی راہ پر گامزن کریں، اور آپ سب کو آپ کے گھروں میں خوش و خرم رکھیں اور صحت و تندرستگی بھی دیں۔ آمین۔ جزاک اللہ خیر۔